الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرے پارے میں 16واں رکوع اور سورہ آل عمران کا 8واں رکوع چل رہا ہے. سورہ آل عمران کی 68 آیتیں ہو چکی ہیں. آیت نمبر 68 کے بعد ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. اوپر کی آیتوں میں ذکر چلا آ رہا ہے اہل کتاب کا. اہل کتاب کو توحید قبول کرنے اور شرک سے باز رہنے کی دعوت دی گئی خود انہی کی کتابوں کے حوالے سے. اور پھر جب وہ بجائے اس کے کہ وہ اسلام قبول کرتے اور توحید پر آتے، کہتے کہ چونکہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہودیت پر قائم رہنے، اور عیسائی کہتے کہ عیسائی پر قائم رہنے کی ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے تلقین چلی آ رہی ہے. خود ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ تو اس کا جواب اوپر کی آیتوں میں دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہ تورات کا وجود تھا نہ انجیل کا وجود تھا. سینکڑوں برس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں. وہیں سے جو ہے یہ دونوں مذہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیے گئے. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہہ دینا یا عیسائی کہہ دینا، یہ تاریخ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم اور کتنا بڑا یعنی جہالت کی بات ہوگی کہ جس چیز کا وجود ہی نہیں اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو مذمہ مانا جائے. پھر ابراہیم علیہ السلام تھے کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی قربت اور نسبت کس سے زیادہ میچ کھا رہی ہے، اس کو ذکر کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب لوگ وہ تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، یا یہ نبی آخر الزمان جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اور ابراہیم علیہ السلام کی اس توحید کے پیغام کو اور دین کو علمبردار بن کر کے اور اسی کی اشاعت کر رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا اصل پیغام تھا. نہ یہ کہ جو شرک و کفر میں لوگوں نے اپنے کو ڈال لیا اور ابراہیم علیہ السلام کا نام اس پر غلط طریقے سے چسپاں کر رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا آخر میں کہ اللہ مومنوں کا مددگار ہوتا ہے، جو ایمان لاتا ہے اللہ اس کو دوست رکھتا ہے. اب آج کی عنایتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ جو اتنی بڑی جرأت کی انہوں نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی نصرانی بنا ڈالا، وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اس طریقے کا کھیل کھیلتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو بھی ورغلائیں، ان کے بھی قدم ڈگمگائیں اور ان کو دین اسلام سے ہٹا دیں. طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں. آگے کے رکوع میں خطرناک چال کا ذکر آئے گا. چنانچہ ان کی تمنا یہ ہے، چاہتے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان یہودی نہ بن پائے، عیسائی نہ بنے، تو کم از کم مسلمان بھی نہ رہے. یہ ان کی حد درجہ کوشش ہوتی ہے. اہل کتاب کا ایک طبقہ مسلسل اس میں لگا ہوا ہے. اہل کتاب کا ایک طبقہ مستقل یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اے مسلمانوں تمہیں وہ گمراہ کر دے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، دین اسلام کو قیامت تک باقی رکھنا اللہ کا منصوبہ ہے، اس بنا پر وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو پاتے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کی چالوں سے واقف کرا دیتا ہے یا مومنوں کو بچا لیتا ہے. ورنہ اہل کتاب کی ایک طبقہ تو اسی میں لگا ہوا ہے، اور وہ حقیقت میں دوسروں کو کیا گمراہ کریں گے؟ اپنی گمراہی میں وہ اضافہ کر رہے ہیں. جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں وہ اپنے نام اعمال میں مزید سیاہی بڑھا رہے ہوتے ہیں. اس گمراہ کرنے کا وبال انہی کو بھگتنا ہے. آج وہ نہیں سمجھ رہے ہیں یہ، لیکن انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اس گمراہی کا وبال بھی انہی کو بھگتنا ہے. جو گمراہ ہوگا وہ خود تو پکڑا ہی جائے گا، لیکن جو گمراہ کرنے والا ہے وہ گمراہ کرنے کی وجہ سے خود گمراہ ہونے کا
اور پھر دوسرے کو گمراہ کرنے کا ڈبل وبال اس پر پڑے گا. اسے آج یہ سمجھ نہیں رہے, سوچتے ہیں کہ ہم بڑی ہوشیاری کھیل رہے ہیں. یہ یہود و نصارہ جس ایک طبقے کی بات کی گئی کہ وہ لوگ تم لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. پچھلے زمانے میں ابتدائی اسلام میں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آتا ہے. آج بھی مختلف داؤں پیچ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیسے کیسے چینل ہیں جو بنے ہوئے ہیں, ایک مسلم کے نام سے, کہیں کسی اور نام سے, اور ایک جماعت مغربی مفکرین کی ہے. یہود و نصارہ ہوتے ہیں, انہیں مستشرقین کہا جاتا ہے. مستشرقین اہل علم کی اصطلاح میں ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن انہوں نے علوم اسلامیہ کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے. کتابیں لکھتے ہیں, وہ اسلام پر کتابیں لکھتے ہیں, مسلمانوں پر کتابیں لکھتے ہیں, اور وہ بیچ بیچ میں اسلام و مسلمانوں کے خلاف بھی لکھ جاتے ہیں. ایک شخص نے سیرت لکھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور سیرت میں ہر جگہ پوری تعریف سب کچھ, ایک جگہ ڈنڈی مار دی اس نے. تو اس طرح کی حرکتیں ہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کا ایک طبقہ ہے جو تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. حقیقت میں وہ اپنے ہی کو گمراہی میں اضافہ کر رہا ہے, اور وہ سمجھ نہیں رہا کہ اس کا وبال کسے بھگتنا ہوگا. آگے اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب جو پڑھے لکھے ہیں, نام ہی ان کا اہل کتاب ہے, یعنی کتاب سے واقفیت بھی رکھتے ہیں, کتاب کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, تورات و انجیل کے ماننے کا دعویٰ بھی ہے, بائبل کو قبول بھی کرتے ہیں, اور بائبل کے احکام کو ٹھکرا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایک طرف قائل بھی ہیں, اقرار بھی کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم بائبل حق ہے, تورات و انجیل کو ہم ماننے والے ہیں, ایک طرف اقرار, اور دوسری طرف بائبل میں آئی ہوئی باتوں کا انکار, جو نبی کریم علیہ السلام کے تعلق سے, قرآن کے تعلق سے, آخری دین کے تعلق سے جو اس میں پیشین گوئیاں ہیں, بشارتیں ہیں, جو باتیں آئی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے سلسلے میں, اسے چھپا رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں. ایک طرف اقرار اس بات کا کہ بائبل اور تورات یہی صحیح ہے, اور دوسری طرف بائبل میں آئی ہوئی باتوں کا انکار. تو ایک انکار بھی ہے, اقرار بھی ہے. یہ کیسا عجیب جو ہے انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ایک طرف ماننے کی بات کرتے ہیں, اور دوسری طرف جس چیز کو مان رہے ہیں اسی کتاب کی باتوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے اسی کا انہیں غیرت دلائی کہ تم کیسے ہو کہ ایک طرف گواہی بھی دیتے ہو ان کتابوں کی حقانیت کی, اور دوسری طرف ان میں آئی ہوئی کتابوں کا باتوں کا انکار بھی کرتے ہو. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب, تم حق کو کیوں باطل کے ساتھ گڈ مڈ کر رہے ہو. حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ کئی طریقے سے وہ کرتے تھے. حق کو چھپا جانا, الفاظ میں ہیر پھیر کر دینا, یا جو بات آئی بھی ہے اس کے غلط مطلب نکالنا, اس کی تشریح غلط کرنا. یہ سب حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ کرنے کی شکلیں ہیں. جو اہل باطل ہوتے ہیں, جو ان کا حق سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کبھی کھل کر کے جو ہے آیتوں کا انکار نہیں کرتے, بلکہ آیت کا مطلب غلط میں نکالنا چاہتے ہیں. آیت کا مطلب غلط نکال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, یا حق بات کو چھپا جاتے ہیں, صرف دوسری باتوں کو ذکر کرتے ہیں, جو بات حق ہے اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ان حرکتوں کو کہا کہ تم جو تحریف لفظی, تحریف معنوی, غلط تشریح, حق بات کو چھپانا, یہ جو جرائم علمی دنیا کے یہ جرائم ہیں, یہ جو تم جرائم کر رہے ہو, ان جرائم کو کیوں ان جرائم میں مبتلا ہو. تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تم جان رہے ہو. جاننے کے بعد یہ حرکتیں کرنا یہ جرم کو بڑھا دیتا ہے. ایک ناجاہل شخص یہ حرکتیں کرے جو جانتا نہیں ہے, دھوکہ لگ گیا, شبہ لگ گیا, لیکن تمہیں کوئی شبہ نہیں لگ رہا ہے, تم جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہو. لہذا تم جو جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہو تو تمہارا جرم بڑھا ہوا ہے. اللہ کے اس کی سزا اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو یہ پوری تینوں یہ آیتیں, آج کی ان آیتوں میں سارا خطاب اہل کتاب کو ہے, اور اہل کتاب سے ہوشیار رہنے کی بھی دعوت دی گئی کہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے, کیونکہ وہ مسلمانوں کو علم کے رنگ میں اور جو ہے علمی رنگ میں جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. عیسائیوں کے اسکول ہیں, کھلے ہوئے ہیں, اور عیسائیت پھیلانا چاہتے ہیں. شروع ہی سے ان کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, مریم کے بارے میں غلط باتیں بتا کر کے اسلام کو جو ہے کمزور کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ
ان کی اس حرکتوں سے ہوشیار رہیں۔ فرمایا ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کا ایک طبقہ، سب کو نہیں کہا جا رہا، بعض اہل کتاب ایسے نہیں ہوتے، تو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے ایک جماعت ودت چاہتی ہے لو یضلونکم کہ کسی طرح تم لوگوں کو گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسہم، حالانکہ وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے ہی کو، یعنی اپنے ہی گمراہی میں اضافہ کرتے ہیں کہ خود گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے کے وبال اور مول لے رہے ہیں، وما یشعرون، لیکن وہ ابھی سمجھ نہیں رہے ہیں۔ یا اہل کتابی یعنی سمجھ نہیں رہے کہ مطلب اس کا انجام انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس انجام کی طرف دھیان نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں کتنا سخت انجام اس کا ہونے والا ہے۔ یا اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب یہود و نصارہ تم کیوں اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی آیتوں سے مراد یہاں پر تورات انجیل میں آئی ہوئی اللہ کی وہ نشانیاں جو قرآن پیغمبر اسلام کے بارے میں ہے، تو کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم ہی گواہی دیتے ہو تورات انجیل کے حق ہونے کی، پھر تم ان آیتوں کا کیسے انکار کر جاتے ہو۔ یا اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر دیتے ہو، وتکتمون الحق، اور حق کو چھپا جاتے ہو، اس پر پردے ڈال دیتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہر طرح کی اللہ گمراہی سے، گمراہ ہونے سے، گمراہ کرنے سے اور گمراہیوں کا شکار ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جس وقت جو بھی اللہ گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہر طرح کی اللہ گمراہیوں سے، بے حیائیوں سے، بد چلنی سے اور گناہوں کی، اے اللہ ماحول سے ہم سب کی، ہمارے نسلوں کی، ہمارے بال بچوں کی، خواتین کی، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو اسلام پر، حق پر جمنے والا بنا، اے اللہ حق دکھا، حق پر جمع، اور اے اللہ باطل کو سمجھ کر کے باطل سے خوب بچنے والا بنا۔ اے اللہ باطل کا اہل کار ہونے سے، باطل کا اہل باطل کا شکار ہونے سے ہم سب کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہود و نصارہ اور مشرکین کی جو بھی سازشیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس وقت ہو رہی ہیں، اے اللہ حکومت کی پشت پناہیاں انہیں حاصل ہیں، اے اللہ ان تمام یا اللہ سازشوں کو ناکام فرما، باطل اہل باطل کو یا اللہ سرنگوں فرما، ان کے تمام ان کے منصوبوں میں ناکام فرما، اے اللہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، اے اللہ اپنا فضل فرما کر مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو اے اللہ ان کی سازشوں سے بچا لے۔ اے اللہ تمام مدارس، مساجد، معابد، مراکز، دینی شخصیات جو اے اللہ یہود و نصارہ کو کھٹکتے ہیں، مشرکین ہنود کو اے اللہ ان کی نگاہوں میں کھٹک رہے، اے اللہ پوری اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مساجد کی اور تمام دینی شخصیات اور دینی کاموں کی اے اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما، قیامت تک اے اللہ ان کے فروغ و بقا کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ پر صلی اللہ پر، مسلم پر صلی اللہ پر جو آفتیں آئی ہوئی ہیں، اے اللہ جو اہل باطل اے اللہ یہاں اسلامی احکام کو ختم کر کے مسلمانوں پر بھی اے اللہ یہ غیروں کا قانون تھوپنا چاہتے ہیں، ہمارے نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل کو بھی اے اللہ غیروں کے طریقے پہ ہم لوگوں کو چلانا چاہتے ہیں، اللہ اس میں ان کو کامیابی ہو، ان کو ناکام فرما۔ اے اللہ مسلم پر صلی اللہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے دین اسلام کی، قرآن کی اے اللہ دین اور جو ہے تمام اے اللہ دینی لٹریچر کی سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے خیر کا معاملہ فرما۔ اللہ دنیا کے اعتبار سے اللہ مسلمانوں پر رحم کا معاملہ فرما، مسلمانوں کی اقتصادیات، ان کی معاشی حالت کو اللہ بہتر فرما، تمام بے روزگاروں کو برسری روزگار فرما، سب کی روزیوں میں برکت نصیب فرما، حرام سے حفاظت فرما، حلال نصیب فرما، حلال میں برکتیں نصیب فرما۔ اللہ سب کو ذرائع آمدنی میں فروغ و ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جن لوگوں نے خصوصیت سے دعاؤں کے لیے درخواستیں کی ہیں
اللہ سبوں کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو بھی بیماری ہے چھوٹی بڑی ہے اللہ اس سے نجات نصیب فرما، صحت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، عزت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، محبتیں نصیب فرما، اے اللہ گھروں میں اور خاندانوں میں محبتیں نصیب فرما، اے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے، شر پسندوں کے شر سے اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ پیٹھ پیچھے برا چاہنے والوں کی برائیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ شریر جناتوں کے شر سے حفاظت فرما، شیاطین کے برغلانے اور شیاطین کے وسوسے اندازی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا بھی اچھی بنا، اے اللہ آخرت بھی اچھی بنا، دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، جو بھی مومنین مومنات آبا و اجداد اعزاء اقربا دنیا سے جا چکے سبوں کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، اے اللہ ہم میں سے جس کا جب آخری وقت آئے تو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ آخرت کے تمام مراحل میں ہم سب کو کامیاب فرما، ساری منزلیں آسان فرما، جنت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو ہم سب کے حق میں مفید ہو وہ بھی اے اللہ بے مانگے عطا فرما، اے اللہ تیرے نبی پاک علیہ السلام نے جو بھی خیر کے لیے ان کی دعائیں مانگی ہم سب کے حق میں قبول فرما، جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سے اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.